بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 132 ہے۔ 131 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ ذکر و اذکار کے بیان کے بعد حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کے آداب کے اندر ایک باب لے کر آئے، جس میں دعا کے فوائد، اس کے ثمرات اور اس کے آداب اور اس کی فضائل کو ذکر کیا گیا۔ یقیناً دعا ایک اچھا عمل ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں جب بندہ مومن اپنے ہاتھ، اپنی جھولی یا اپنے دل سے یا اس کی بارگاہ میں خاص توجہ رکھ کر جب کچھ مانگتا ہے تو یقیناً اس کی رحمت خوش ہوتی ہے۔ وہ بندے پہ اللہ اپنے انعام بھی فرماتا ہے، ثمرات بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ رب تو وہ ہے جو بن مانگے عطا فرماتا ہے، لیکن جب بندہ مانگتا ہے تو اس کی رحمت مزید جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے پر جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی بارگاہ کے اندر بھیک مانگتا ہے۔ تو اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھے اور ہم رب ذوالجلال جل جلالہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ یقیناً ایک دعا اچھا عمل ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ سب سے زیادہ سخی ہے، جو عطا فرمانے والا ہے، جو مسلمانوں کو بھی عطا کرتا ہے، جو کافروں کو بھی عطا کرتا ہے، مشرکین کو بھی عطا کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو بظاہر بتوں کی عبادت کر کے وہاں پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ رزق دیتے ہیں، ان کی بھی پھول ہے، رزق ان کو بھی اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا میں بھی تو لوگ سخی ہوتے ہیں جن کے پاس ڈھیروں مال ہوں، جن کے پاس کروڑوں اربوں خربوں کی جو ہے نا وہ جائیداد ہو، اتنا مال ان کے پاس موجود ہو، لیکن دنیا کا کوئی سخی شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تقابل نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے دنیا کی کسی سخی سے مانگا جائے تو اس کے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، چاہے 10 مانگو، 100 مانگو، 1000 مانگو، اور آخر ایک دن آئے گا کہ اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ یہ احتمال یقیناً موجود ہے، اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کے پاس جو خزانے موجود ہیں وہاں پر یہ تصور بھی نہیں جاتا کہ کسی کے مانگنے سے اس کے خزانوں میں کمی آئے گی، بلکہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ پھر دنیا داروں سے جب مانگو تو دنیا دار ناراض ہوتے ہیں، رب سے مانگو تو رب ناراض نہیں ہوتا، رب خوش ہوتا ہے۔ پھر دنیا کے عطا کرنے کے لحاظ سے کوئی وقت مخصوص ہے، اس طرح دکاندار اشخاص جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے دکان کھولنے کا ایک وقت ہے، اگر اس وقت کے ماہ سوا ان کے پاس جایا جائے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے جب مانگا جائے تو پھر وقت کی قید نہیں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں۔ رات کو اٹھو مانگو، رب تب بھی عطا فرماتا ہے، دن کو مانگو اللہ تب بھی عطا فرماتا ہے، نماز سے پہلے مانگو اللہ عطا فرماتا ہے، نماز کے بعد مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ عصر، مغرب، عشاء، فجر، جس وقت، جس ساتھ، جس گھڑی اللہ سے مانگا جائے اللہ رب العزت جل جلالہ 24 گھنٹے عطا فرماتا ہے۔ اس کی رحمت امید میں ہوتی ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے بھیک مانگے، کوئی بندہ مجھ سے مانگے اور اللہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اس کو عطا کروں۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا فرق اس لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ منصب کے لحاظ سے ہے نا، کائنات میں دیکھ لیں کوئی بادشاہ بندہ بھی ہو نا تو بندہ بادشاہ کے پاس جائے جی، اور بندہ جا کر کہے جی میں 10 روپے آپ سے مانگنے آیا ہوں، تو وہ ساری سیکورٹی کا معاملہ، آئی ڈی کارڈ بھی دکھایا جائے تو درجنوں کے حساب سے ایسے سیکورٹی اہلکار جو اس بادشاہ کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو گزار تک بادشاہ تک جانا یہ بھی بڑا اوکھا اور مشکل کام ہے۔ مطلب پہلی بات تو ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اگر ملاقات ہوئی تو انتہائی ہم نے مشکل مراحل سے گزر کر جانا ہوگا۔ لیکن وہ بادشاہ اعظم اللہ رب العزت کی ذات، دنیا کی کوئی سیکورٹی آپ کو منع نہیں کر سکتی۔ آپ دن کو چاہیں رات کو چاہیں جب وضو کریں اللہ رب العزت کے گھر آنا چاہیں تو گھر آ کر مانگیں، اپنے گھر موجود ہے تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیں، اللہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا پھر اس بادشاہ تک بندہ جب اتنے وہ تمام مشکلات و مراحل گزار تک جب بندہ پہنچے نا، اور بندہ صرف بادشاہ کو کہے جی مجھے 10 روپے چاہیے، تو یقیناً اس کو غصہ آ جائے گا۔ وہ کہے گا یار میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، تجھے شرم اور حیا نہیں آتی، تو مجھ سے 10 روپے مانگتا ہے؟ اگر تو نے مانگنے تھے مجھ سے تو زیادہ پیسے مانگتا، تجھے اس بات کی حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ وہ اب کہے گا جی میرا سٹیٹس دیکھو کتنا بلند ہے،
اس لحاظ سے کہ اب اللہ رب العزت سے جب مانگا جائے تو اللہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ بندہ مومن میں کائنات کا رب ہوں، تو نے مانگنا تھا تو کروڑ مانگتا، ارب مانگتا، خرب مانگتا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو نمک ہے نا، جس کو عمومی طور پر ہم سالن وغیرہ میں آٹے میں استعمال کرتے ہیں، اگر وہ بھی تھوڑا ہو جائے اور وہ نمک بھی اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ وہ نمک بھی عطا فرماتا ہے۔ رب یہ نہیں کہتا کہ یہ تھوڑی سی چیز ہے۔ اور اگر یقیناً ہمارا اس بات پر ایمان ہے، پہاڑوں جیسی بخشش اور پہاڑوں جیسی رحمت اگر اللہ سے مانگی جائے، اللہ وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی رحمت منتظر ہوتی ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز نہیں ہے، سب سے زیادہ عزتیں اسی دعا کو دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا دعا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جائے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا تین چیزوں سے ہے، مطلب تین چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا تو اس دعا کے توسل سے اللہ رب العزت بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مطلب جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یا کیا ہوتا ہے، کوئی بھلائی فوراً اس بندے کو دی جاتی ہے، جب وہ اس بات کا اب ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، لیکن دعا کی صورت میں بھلائی جو ہے وہ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یا پھر قیامت کے دن اس بندے مومن کے لیے بھلائیوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلی بات اور ہماری کمزوری کی، جب ہم دعا کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں ہم گھبرا جاتے ہیں، شکوہ شروع کر دیتے ہیں، ناشکری کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دعا سے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ دعا جس لحاظ سے بھی ہو، اس سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ یقیناً معاف ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کاروبار کی دعا کرتا ہے، تجارت کی دعا کرتا ہے، اولاد کی دعا کرتا ہے، اس کے علاوہ جو انسان کے مقاصد ہوتے ہیں اس میں وہ اس لحاظ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے مقاصد کو پورا کرے، لیکن بظاہر وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ مطلب انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کب سے اللہ سے اولاد مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ اولاد کیوں نہیں دیتا، اللہ نے فلاں کو بیٹا دے دیا، فلاں کو بیٹی دی دی، مجھے اولاد کیوں نہیں، وہ فلاں کو کاروبار مل گیا، میں کب سے صدقہ خیرات کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے کاروبار کیوں نہیں دیا۔ یہ شکوہ ہے انسان کا۔ تجھے کس چیز پہ ناز ہے کہ تو کہتا ہے جی میں نے فلاں صدقہ کیا، میں نے فلاں نماز پڑھی، میں تو گڑ گڑا کہ اللہ رب العزت سے بارگاہ سے تھک گیا ہوں مانگ مانگ کے، اللہ پتہ نہیں مجھے کیوں عطا نہیں کرتا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ تو ہے کیا چیز۔ تے اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگرچہ اس لحاظ سے انعام کے نزول ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ضرور ہے، لیکن دعا کرنے سے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اس سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس واسطے کثرت کے ساتھ دعا کا انتظام کرنا چاہیے۔ بھلائی اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے آتی ہے۔ بظاہر انسان اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں ایسا کوئی مشکل اور اوکھا مرحلہ پیش آئے جس کی بنا پر انسان جو ہے ایک امتحان کے اندر پڑ جائے، لیکن دعا مانگنے سے یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھلائیاں جو ہیں اس کو ملنا نصیب ہو جائیں گی۔ تو اس بات کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو بھلائیوں کا نزول کا سارا سلسلہ ہے وہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ دعائیں ان کا ذخیرہ جن کا بظاہر ہمیں دنیا میں کوئی نتیجہ اس صورت میں نہیں ملتا۔ اولاد مانگی، اگرچہ گناہ تو جڑے، اگرچہ بھلائی تو ملی، لیکن بظاہر وہ اولاد نہ ملی۔ جس کام اور جس مقصد اور جس نوکری کے لیے دعا کی، اگر وہ بظاہر کام مقصد اور نوکری ہمیں نصیب نہ ہوئی، اب اس کا نعم البدل اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن بہت بڑا خزانہ نیکیوں کی صورت میں بندے مومن کے لیے جمع ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں جب بندہ اس بہت بڑے انعام کو دیکھے گا تو اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں تھیں جن کو تو نے سمجھا تھا کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا، اللہ دعا قبول نہیں کرتا، آج میں نے یہ دعاؤں کا ذخیرہ جو ہے وہ بچا کر تمہارے واسطے رکھا ہے۔ پھر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن رو رو کے عرض کرے گا، یا اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تاکہ یہ سارا جو ذخیرہ ہے وہ آخرت کے لیے کیا ہو جاتا، جمع ہو جاتا۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں نیکی کے ساتھ
اتنی دعا کافی ہے جس قدر کھانے کے ساتھ نمک جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، نمک کفایت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد میں اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ فضل، اللہ سے فضل کا کیا کرو؟ سوال کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس نے سوال کیا اور بہترین عبادت کشادگی کی انتظار ہے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشش جاون میں جے منہ کالے۔ میاں صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، اور اس بات پر انہوں نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا کہ اللہ سے جب بھی مانگا جائے فضل مانگا جائے۔ اے اللہ تیرے فضل و کرم کے جو ہے نا ہم بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، اللہ ہم پر فضل و کرم فرما۔ عدل نہیں مانگنا، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے وہ اعمال کے لحاظ سے ہم اللہ سے کہیں جی انصاف کیا جائے۔ یارو اگر کوئی چھوٹی بہت نیکی کی ہے تو اس کے مقابل میں ہمارے لاکھوں گناہ موجود ہیں۔ ہماری زندگی کی ہر سانس کے اندر برائیاں موجود ہیں، ہماری زندگی کی سانسوں کے اندر اس لحاظ سے کیا گناہ موجود ہیں۔ تو ہم کس لحاظ سے اس پاک پروردگار اللہ رب العزت سے ہم عدل مانگتے ہیں؟ تو لہٰذا میاں صاحب نے کہا عدل نہیں مانگنا، عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شان، بڑے بڑے بلند مقام والی ہستیاں بھی تھر تھر کانپنے لگ جائیں اگر اس نے عدل کر دیا۔ اور میں فضل کریں تا بخش جاویں میں جے منہ کالے، اگر فضل اللہ نے کیا تو پھر جن کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا بالکل گناہ کر کر کے، تو اللہ اپنے فضل سے کیا کرے گا؟ ان کی گناہوں کو بھی دھو دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور چیز جس کی طرف توجہ، اور بالخصوص چونکہ یہ سلسلہ ہمارا اگلے انشاءاللہ درس کے اندر بھی چلتا رہے گا، یہ حدیث سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب اللہ رب العزت کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، مقدس مقرب بندہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک وہ دنیا کے فلاں خطے میں ایک شخص ہے، وہ تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے۔ حکم ہوتا ہے ٹھہر جا، ابھی نہ دو، اس کو مانگنے دو۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آواز کو محبوب رکھتا ہوں، میں اس کی آواز کو سننا چاہتا ہوں، میں اس کی آواز کو کیا کرتا ہوں؟ پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اس کام میں جلدی کرو تاکہ اس کی جو مکروہ اور ناپسند آواز ہے وہ بار بار نہ نکلے۔ تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی دعا اس لحاظ سے کی بھی ہے اور اس میں وہ بظاہر نتیجہ آپ کو جلد نہیں مل رہا، تو یہی سمجھیں کہ ہمارا مانگنا اس کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، اللہ یقیناً ہم پر فضل و کرم فرمائے گا، لیکن مانگنے میں سستی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت جل جلالہ کو خواب میں دیکھا، اس کے انوار و تجلیات کو جب خواب کے اندر دیکھا گیا، عرض کی یا الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا یا میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں کیا کرتا ہوں؟ تاخیر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا جلدی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے۔ ایک کہ گناہ کی جو ہے نا دعا مانگے، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، بندہ گناہ کے لحاظ سے دعا کرے، وہ دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ دوسرا ایسی بات چاہے کہ جس میں قطع رحمی ہو، تعلق ٹوٹنے کے لحاظ سے، تو وہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اور تیسرا کہ دعا کے لحاظ سے جلدی جلدی کی جائے، مطلب اپنی توجہ اس پاک ذات کی طرف نہ ہو، بظاہر ہاتھ تو اٹھا لیے، سر کو بھی جھکا لیا، الفاظ جلدی جلدی، تو توجہ کا نہ ہونا اور اپنی توجہ اس ذات کی طرف نہ رکھنا اور جلدی سے دعا مانگنا، یہ دعا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بندہ تھوڑی دعا کر لے، مطلب ہم نے وہ دعاؤں کا ایک پورا شجرہ سامنے رکھا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دعائیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں اور ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے تھوڑا، تو اب ہم نے وہ اہل خانہ کو بھی راضی کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، تو وہ تمام تک ہم نے پہنچانا ہے، اہل خانہ کے تمام شجرے کو بھی ہم نے شمار کرنا ہے، وہ سپیڈ لگ جائے گی مولوی صاحب کی، قاری صاحب کی، ائمہ خطباء کی۔ تو لہٰذا ایسے اگر وقت تھوڑا ہے تو مختصر دعا مانگے، لیکن پوری توجہ کے ساتھ، آپ کا جو قلب ہے وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت کے ساتھ وہ اس طرح اس کی توجہ رب کی رحمت کی طرف ہو، بس دنیا کے لحاظ سے اس کی کوئی توجہ نہ ہو، تو اس لحاظ سے دعا مانگی جائے۔ پھر
مزید جو ہے یہ ہے کہ جتنا آپ آہستہ عاجزی ان کے ساری کی صورت دعا کریں گی، اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر فضل و کرم ہوگا۔ اور اپنی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھ کے مختصر دعا کر لیں، جلدی دعا نہ کی جائے۔ بخاری میں ہے یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ قبول کرتا ہے جب تک جلدی نہ کی جائے۔ یقول دعوت فلم یستجب لی، ہاں ایک معنی یہ ہے کہ یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی اور اللہ نے قبول نہیں کی، اس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اور یہ اکثر لوگ یہ بات کرتے میں اللہ سے مانگوں تو اللہ مجھے عطا نہیں کرتا، تو لہٰذا ایسے کلمات سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا، بچنا ہوگا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ درس نمبر 133 کے اندر بھی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، تو مزید جو اس کے فوائد و ثمرات ہیں، جو فضائل ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت بات و فعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور آپ کی قبر انور کو اللہ اپنے انوار و تجلیات کا مرکز بنائے، اور آپ کی علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔